وسهلا، اهلا وسهلا، سيدي اهلا العزيز شلونك؟ فؤادك؟ موفقين. التقينا ذيك العام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. بات صحیح نہیں ہے کہ ہم ان دونوں روایات کو جمع کریں عام اور خاص کی بنا پر. یہ خاص ہے اور یہ عام ہے. عام اور خاص کے لحاظ سے دونوں جمع ہو سکتے ہیں. آیت میں خدا کہہ رہا ہے اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا جميعا. تاکید ہے جمع پر سب کو. یہ قرآن میں دوسری جگہ پہ خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ بخشش نہیں کرتا اس کی جو اس کو شرک کرے. تو یہ عام اور خاص اس طرح سے ہوتے ہیں. اللہ جمیعاً تمام گناہوں کو بخش. یہ جمیعاً تاکید ہے. یہ خاص ہے وہ عام ہے. اور ہم خاص اور عام کو جس طرح جمع کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی جمع کر سکتے ہیں. خاص کا ظاہر اپنے معاملے میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے معنی دوسرے معاملوں کے مقابلے میں، عام کے مقابلے میں. اس جمع کی دلیل کیا ہے؟ عرف ہے. کیا عموم عرف اس چیز کو سمجھ سکتی ہے کہ پہلے جہنم میں ڈالے گا پھر عفو کرے گا؟ نہیں سمجھتا عرف اس کو. بعض ایسے ہیں لیکن کیا تاریخ الصلاۃ بھی اسی حکم میں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ عام اور خاص ہے. ایک دلیل کیا ہے؟ اکرم العلماء، علماء کا احترام کرو. دوسرا کیا ہے؟ علماء میں جو فاسق ہیں ان کا احترام نہ کرو. تو یہ اس کے اوپر آئے گا یا نہیں؟ خاص مقدم ہو جاتا ہے عام کے مقابلے میں. یہ قاعدہ ہے، قانون ہے. حمل ظاہر بر اظہر یہ قانون ہے. یہ عرف کا طریقہ ہے. اور اول سے آخر فقہ میں علماء کا اجماع ہے اس چیز کے اوپر اور اس عمل کے اوپر. معتبر روایت حجیت میں قرآن کی حکم میں ہے. میرے کو جیسے قرآن حجت ویسی ہے روایت حجت. بس اس کی کہ ہم ہیں اور ظاہر ہے، اس سے زیادہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یا آیت کا ظاہر یا روایت معتبرہ کا ظاہر. اس کو میں نے بیان کیا ہے، کہیں پہ ذکر بھی کیا کہ جس نے حاجی نوری کو دیکھا تھا انہوں نے خود میرے لیے بیان کیا آج سے تقریباً 50 سال پہلے کہ حاجی نوری نے کہا کہ میں نے پھر عدم تحریف قرآن کے نام انہوں نے عدم کا لفظ کو ہٹا دیا. خود حاجی نوری کے نام سے نقل کر رہا تھا وہ شخص. ہر یہ اجماعی جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کوئی بھی مدعا، کوئی بھی دعویٰ، کوئی بھی کسی چیز کا دعویٰ کرنا حجت نہیں ہے جو کسی چیز کو ختم کر رہا ہو، باطل کر. یا علم ہو کہ یہ دعویٰ صحیح ہے، یعنی شوہر کو یقین ہو جائے کہ میں راضی نہیں تھی اب سے، یہ خاتون میری صحیح کہہ رہی ہے، یا دلیل کوئی ثابت کرے، دلیل شرعی سے ثابت کرے.
دعویٰ حجت نہیں ہے، اپنے 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 لیے کیا ہوا دعویٰ حجت نہیں جب تک دلیل اور بینہ نہ آ جائے. اس کو اقرار نہیں کہتے، یہ تو دعویٰ ہے. جب تک علم اجمالی نہ ہو یا علم تعبدی نہ ہو. یہ دعویٰ اپنے اس کے نفع میں ہے یا ضرر میں ہے؟ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر تمام لوگ ہر اس چیز کا انکار کر دیں گے جو ان کے مخالف، جو ان کے خلاف ہو. یہ دعویٰ ہے، ادعا ہے. علم ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ دعویٰ ہے، خالی دعویٰ کافی نہیں جب تک دلیل نہ دی جائے. کیونکہ علم کی جو حجت ہے اپنی ذاتی ہے، اس کو کوئی سی اور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شوہر کو معلوم ہو کہ میری زوجہ صحیح کہہ رہی ہے تو وہ پھر شوہر نہیں ہے اس کا، کیونکہ اس کو یقین اگر علم ہو شائے کہ یہ راضی نہیں اور واقعاً راضی نہیں ہے آپ پر، تو اس کی زوجیت ہی نہیں قائم ہے. پھر اقرار وہاں پر حجت ہے. اگر کوئی اقرار کرے کہ میں اتنا مقروض ہوں زید کا، اپنے خلاف اقرار کر رہا ہے، لیکن ہم چونکہ علم ہمیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ حجت نہیں ہے. کبھی کبھی موضوع شک ہوتا ہے، کبھی ظرف شرک ہوتا ہے. یہ مصداق ہے ضد نقیضین کے اجماع کا. جہاں علم نہ ہو وہاں اقرار کام آئے گا، جہاں علم نہ ہو وہاں اس کا بینہ کام آئے گا. جب علم ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی چیز حجت نہیں ہوتی. یہاں پر دلیل خاص ہے کہ اولاد شبہ جو ہے وہ حکم اولاد حلال میں ہے. اگر وہ کہے کہ مجھے کراہت کہا تھا اس کو علم نہیں تھا تو شبہ کی اولاد جو ہیں وہ صحیح کے حکم میں. یعنی اگر یہ شخص کل امام جماعت بن جائے تو اس کے پیچھے نماز صحیح ہو سکتی ہے، قاضی بن جائے تو قاضی قضاوت کر سکتا ہے،
علم حاصل کر کے مرجع تقلید بن جائے، لوگ اسی تقلید کر سکتے ہیں، یہ اسی حکم میں جو حلال کے حکم ہے. روایت خاص ہے یہاں پر. یہاں طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ رضائی بھائی بہن تھے، روایت خاص ہے. بعد میں معلوم ہوا، کوئی دلیل آ گئی، معلوم ہو گیا آپس فضائے کامل تھی، دودھ کے بھائی بہن نکلے، تو عقد اپنے آپ ختم ہو جائے، کیونکہ عقد ہوا ہی نہیں. صرف اولاد شبہ ہے تو اولاد حلال کے حکم میں ہے. اگر حقیقی اولاد ہوتی تو کیا کرتے آپ؟ حقیقی بھائی ہوتے. مثلا باپ گیا کسی دوسرے شہر، اس نے عقد کیا، اس سے ایک بیٹی ہوئی، اس شہر زوجہ سے بیٹا تھا، ان دونوں کو ایک دوسرے کو معلوم ہی نہیں تھا، عقد کر لیں، بعد میں معلوم ہو تو عقد باطل ہے، اپنے آپ باطل ہے. عرفہ جو صحیح ہے یعنی اہل بیت، اس میں کوئی حرج نہیں. ہر کوئی جو اپنے آپ کو عارف کہتا ہے لیکن اہل بیت کے خلاف ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. یعنی ایک ایسی چیز کو کہہ رہا ہے جو اہل بیت قبول نہیں کرتے یا قرآن قبول نہیں کرتے، تو اگر ہم اس انسان کو قبول کریں تو پیغمبر کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اس کو عموم المنزلہ کہتے ہیں. شیخ توسی، شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور آج تک عموم منزلت کے قائل نہیں ہیں. بعض نادر بہت کم بھی ہیں کہ عموم منزلت کے قائل ہیں، ورنہ عموم منزلت صحیح نہیں. اگر ایک شخص اگر ایک ہی خاتون سے دودھ پیے، جس سے ایک ہی شوہر سے اس کو یہ رضایت کرے، تو وہ آپس میں بھائی بہن ہے، لیکن ان کے بھائی بہن ایک دوسرے سے، ان کے اندر کوئی محرمیت نہیں ہے، یہ جنہوں نے دودھ نہیں پیا ہے. یعنی حضرت نے اس کے لیے کہا وہ بچہ جس نے دودھ پیا ہے وہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے، یعنی اس سے جس سے دودھ پیا اس کے لیے بھائی بہن ہے، اس کے اولاد کے لیے بھائی بہن کے حکم میں. لیکن اس کے اپنے بھائی بہن ان بچوں کے بھائی بہن نہیں ہوں گے. اگر کفر کے ملک میں کوئی قصاب گوشت بیچ رہا ہو اور ید مسلم کا حکم جاری ہوگا، اس کا صحیح ہے. ہاں جہاں شک ہے وہاں دلیل چاہیے. ایسا اگر کسی کافر سے گوشت خریدے، کافر کی دکان سے خریدے اور بعد میں احتمال دے کہ مسلمان نے ذبیحہ کیا ہو، یہ فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک ایسے
ملک میں جو کفار کا ملک ہے لیکن مسلمان ہے، تو وہاں کفار کی محلے میں لیکن ایک مسلمان سے گوشت خریدے حلال ہے، حید مسلم کی وجہ سے۔ سوق المسلم سے گوشت خریدے تو یعنی بازار جو مسلمانوں کا، اگرچہ اس میں غیر مسلمان بھی ہوں تب بھی وہ سوق المسلم کی وجہ سے قائد حلیت جاری ہوگی۔ لیکن اگر سوق کفار میں، کفار کے بازار میں احتمال دے کہ گوشت جو ہے غیر مسلمان نے، گوشت مسلمان نے ذبح کیا ہوگا، یہ فائدہ نہیں ہے احتمال کا۔ واجب کفائی کے حکم میں ہے، اگر طبیب ایسا کر سکتا ہو۔ دیکھیے الفاظ ظواہر ہیں، حجت ان معنی میں جو متعارف ہے۔ موت الصریری کہتے ہیں عرب، مغزی موت کہتے ہیں فارسی میں۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر ہم مشین کو ہٹا لیں تو یہ مرا ہوا ہے، تو یہ سودا یہ مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، حکم زندہ میں رہے گا۔ دیکھیے مغز اور قلب دونوں چاہیے، دونوں جب تک اس کا قلب حرکت کر رہا ہے، دل حرکت کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے، ولو اس کا ذہن ختم ہو چکا ہو تب بھی اس کی موت ہم نہیں مانیں گے۔ ہاں مقدمہ موت آپ کہہ سکتے لیکن موت نہیں کہہ سکتے اسے۔ دیکھیے موت نہیں ہے، موت کا مقدمہ ہے، لہٰذا اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جیسے کوئی زخمی ہے، ابھی مرا نہیں ہے لیکن اس کو اس طرح کا زخم ہے کہ وہ مر جائے گا، تو آپ اسے ہاں بس دلیل نہیں ہے، عرفی مسئلہ ہے، بالکل عین کے جہاں مستند ہو ہم سند دے سکتے ہوں، نسبت دے سکتے ہوں۔ ایک انسان زخمی ہے، نہیں اس کو بیمار دیکھیں گے ایک ہفتے بعد مر جائے گا، ایک انسان آئے اس کو گولی مار دے تو کیا یہ کس کی گردن پہ دیت آئے گی؟ پہلے والے کی یا دوسری والے کی؟ جس نے ابھی مارا اس کی گردن پہ آئے گی۔ اگر کوئی وصیت کرے کہ میری کامل موت کے بعد، نہ کہ مغزی، یہ اگر وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد، واقعی موت کے بعد میرے اعضاء خود دے دے تو اشکال نہیں ہے، اس کے اعضاء دیے جا سکتے ہیں دوسروں کو، تو چونکہ ولایت ہے اس کے اپنے جسم پہ۔ مغز موت جو مغزی ہے
ڈیڈ برین نہیں، واقع موت. وصیت کر دے کہ میرے اعضاء کو دے سکتے دوسروں کو، اس وصیت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس وصیت پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور وہ نافذ ہے. تین قسم کی موت ہے. عمدن قتل کرنا، یعنی قتل کی بات ہو رہی ہے، قصد قتل سے کسی کو مارے اور وہ مر بھی جائے، اور باقی تین میں ایک دو میں سے کوئی ایک نہیں ہے. قصد میں اور عمد میں اس میں دیت اس کی گردن پہ رہے گی قاتل کے، لیکن خطا میں دلیل خاص ہے کہ عاقلہ کی گردن پر ہے، یعنی قبیلے کی گردن پہ ہے. اس کی خطا میں اپنی گردن پر اس کی دیت نہیں ہے. دیکھیں شبہ عمد ایک بہت اختلافی بحث ہے. عنوان اس کا کیا ہے، اس پہ اختلاف ہے. بعض نے ایک عنوان دیا، بعض نے وہ کہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بعض نے ایک اور چیز کہی ہے. بہت اختلاف ہے شبہ عمد میں، کون موارد ہے کون سے نہیں ہے. لیکن عمد اور خطا میں اختلاف نہیں ہے. اگر دو قسم کی کرنسیز ہے تو کوئی حرج نہیں، دیونار اور تومان. لیکن اگر سیم کرنسیز ہیں، ایک ہی قسم کے نوٹ ہیں، تو یہ ربا ہے اور جائز نہیں ہے. جس پہ لکھا ہے حلال، گوشت پہ اگر حلال لکھا ہے، تو اگر معلوم کہ مسلمان نے لکھا ہے، علم کے ساتھ لکھا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ قبول ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ جس نے یہ لکھا ہے حلال، یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو فائدہ نہیں. بہت نادر ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام کی زیارت ہو جائے اور ان کی رؤیت ہو جائے. یہ نادر چیز ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. میں نے تین کو عرض کیا. شخص کو اپنے نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے عرض کیا، ایک اپنے عضو کو قتل کرنے یا قوت کو ختم کرنے کے بدل سے کسی ایک قوت کو ختم کرنے کی اجازت دی. یعنی حق نہیں ہے کہ اپنی انگلی کاٹ ڈالے یا اپنے جسم سے کسی حصے کو باہر نکال دے یا کسی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے.
یعنی کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے اس کی اندھا ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، یا بہرا ہو جائے خود سے، یا ایسا کام کرے کہ وہ حاملہ نہ ہو سکے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ ایک باب ضرورت ایک الگ بحث ہے۔ دونوں کی دلیل اجماع ہے۔ یا میں تیسری چیز جو بیان کر رہا ہوں، ایک کام کرے جیسے کہ مثلا اس کو ایک ایسا مرض لے لے جو خطیر ہے، جیسے کوئی ایسا عمل کرے جان بوجھ کے کہ کینسر ہو جائے یا ایڈز ہو جائے یا اس کو سل جیسا مرض ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ انسان اپنے اوپر ولایت رکھنا ہے، اپنے زندگی میں رکھتا ہے، اپنے وصیت کے بعد بھی، اپنے مرنے کے بعد بھی وصیت کر سکتا ہے اپنے لیے، مگر اپنی موت کی وصیت نہیں کر سکتا، اپنے قطع عضو کی وصیت نہیں کر سکتا، اپنی قوت کو زائل نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ چیز سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے حجت ہے، لیکن کسی دوسرے فقی جو نہیں سمجھا اس کے لیے حجت نہیں ہے۔ دیکھیے اگر ایک گردہ دے دیتا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ایک گردہ تمہارے لیے کافی ہے زندگی کے لیے، تو یہ اس میں تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، نہ اطلاف قوت ہے، نہ قتل نفس ہے، نہ قتل عضو ہے، جائز ہے۔ البتہ ایک جماعت اس پہ قائم، بعض نے اعتراض کیا ہے اس پہ بھی۔ اگر اس طرح سے باندھے کہ پشیمان ہونے کے بعد واپس نہیں پلٹ سکتا تو پھر جائز نہیں ہے، یعنی اپنی قوت کو واپس نہیں لے سکتا تو جائز نہیں ہے، لیکن لے سکتا ہے بعد میں تو جائز ہے، یعنی واپس کر سکتا ہو اس قوت کو تو حرج نہیں ہے۔ وقتی اگر کسی چیز کو یا عضو کو کم کر دے کہ بعد میں واپس حاصل کر لے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اجماع جو ہے اس کے خلاف وہ یہاں پر نہیں ہے، دوسری جگہ پہ۔ کہ میک اپ اور اس طرح کی چیزیں میں کوئی حرج نہیں ہے، نقلی بال یا دیگر چیز، مگر یہ کسی دوسرے باب کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے، بنا کر دیا جائے۔ خدا کا نام نہ ہو، قرآن نہ ہو تو اس پہ اشکال ہے۔ بعض فقہا نے 14 معصومین کے لیے بنا کیا ہے، اور وہ میں موجود ہے یہ مسئلہ۔ میری نظر میں قرآن میں اور اللہ کا نام حتی غیر عربی میں کسی نام زبان میں بھی جائز ہے، تو خالقوبی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض چیزوں مکروہ ہے۔
कोई हर्ज नहीं, जब तक जख्म जबीरे के हुक्म पे अमल करेगा या और जब जख्म खत्म हो जाएगा फिर तो वो आम इंसानों की तरह अमल कर सकता है, कोई हर्ज नहीं, ज़ाहिरी तौर पे कोई इश्काल नहीं, खुद अपने आप में मकरूह अमल है। मकासिब में शेख अंसारी ने भी इसको नकल किया है। अगर जो पुरखोरी करता है, ज़्यादा खाता है, हद से ज़्यादा खाता है, बिलखरे उनको उसको इसकी वजह से मौत आएगी या बीमारियां होंगी, लेकिन ये कत्ले नफ्स नहीं कहलाता। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। تبریز لازم مشهد فردا ان شاء الله یه اتوبوس علیکم السلام. لطف فرمایید. خیلی متشکرم.